السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اس ملک میں ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، جو اس سے بڑا مسئلہ لگتا ہے جسے ہم اسے پہلے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب قرضوں کی بات آئی ہے، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے لسٹ منگوائی تو 193 ارب کے قرضے 1997 سے 2009 تک، یعنی 12 سالوں میں 197 ارب کے قرضے معاف کیے گئے ہیں اس ملک میں، جو کہ کیری لوگر بل کی مد میں ملنے والی امداد سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ افتخار چودھری صاحب کے خلاف آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ شاید اپنی حدود سے انہوں نے تجاوز کیا، جو فیصلہ دیا نر پر۔ آج انہوں نے کہا کہ کل جو ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ الزام بھی لگے گا کہ شاید میں اس معاملے میں بھی اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہوں، لیکن میں یہ چانس لینے کو تیار ہوں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں افتخار چودھری صاحب اور چیف سپریم کورٹ کم از کم یہ قرضوں کے معاملے میں اتنی ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے 1971 سے اب تک کی ساری لسٹ مانگ لی ہے قرضوں کی۔ یہ کون لوگ ہیں جو قرضے معاف کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر اتنی آسانی سے معاف بھی کرا لیتے ہیں اور ان کا نام بھی نہیں آتا؟ اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں، شیخ رشید احمد صاحب سربراہ عوامی مسلم لیگ کے، اور ان کے ساتھ فوزیہ وہاب صاحبہ ممبر قومی اسمبلی اور سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آج بہت سارے معاملات ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، لاہور بھی جائیں گے، ایک دو معاملات ہمارے پاس وہاں پہ بھی اٹکے ہوئے ہیں جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے قرضے معاف نہیں کرائے، لیکن اب جو لسٹیں نکل رہی ہیں اس میں کوئی بھی پارٹی ان لسٹوں سے باہر نہیں ہے، سب لوگوں نے اربوں کروڑوں اربوں کے قرضے معاف کیے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی؟ اس سے پہلے کہ شیخ صاحب میں آپ کے پاس ہوں، فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ نے بھی کراچی میں قرضوں کی لسٹ کا ذکر کیا، لسٹوں کا ذکر بابر رحمان صاحب نے بھی کیا۔ آپ لوگ لسٹوں کا ذکر کرتے ہیں، باہر کیوں نہیں لاتے؟ ان کے خلاف حکومت کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ نہیں، وہ جلد ہی آ جائیں گی۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کی لسٹ کی ایک ایک کاپی وہ ایس بی پی کے پاس ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، انہوں نے اس کو کمپیوٹرائز نہیں کیا اور کافی بڑی تعداد ہے جو سپریم کورٹ میں پیش کر دیا، ابھی تک کمپیوٹرائز ہی نہیں کیا انہوں نے۔ سپریم کورٹ میں کیسے آ رہی ہے؟ فوٹو کاپیز پہ معاملہ چل رہا ہے۔ یعنی تمام بینکوں کے جو قرضے جات ہیں جو معاف کیے گئے ہیں وہ غالباً انہوں نے ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا ہے، ہر بینک نے اپنے اپنے وہ دے دیے ہیں ان کو۔ سیاستدان کون کون سے اس لسٹ؟ اس میں سیاستدان ایک تو چودھری شجاعت صاحب ہیں، وہ تو سپریم کورٹ ڈان نیوز میں ڈان میں آج لکھا ہوا بڑا وہ تو یہی نام ہے، انہوں نے تو کہا تھا ہم استعفے دے دیں گے، یہی نام ہے۔ دوسرے کیا کہتے ہیں، جعفر خان لغاری ہیں، ان کا نام ہے۔ عباس سرفراز صاحب ہیں، سیف اللہ صاحب ہیں، انور سیف اللہ صاحب جی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ جاوید سیف اللہ، ہمایوں سیف اللہ، ارباب سعد اللہ خان، میں گندھارا والوں کا نام میں نے پڑھا ہے، اس میں سیف اللہ کا میں نے نام نہیں پڑھا، تو لہٰذا میں نہیں کہہ سکتی، جو میرے پاس لسٹ ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ چودھری صاحبان موجود ہیں، لیکن آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ سیاستدانوں پہ رہا ہے، اور اس چکر میں جو اس ملک کے اشرافیہ ہے جس کے پاس تمام وسائل ہیں وہ بڑے آرام سے عیش کر رہی ہے۔ وہ دوست لوگ ہیں نا جی، جس کے پاس پیسہ ہے وہ سیاستدان کا دوست ہے۔ نہیں، اشرافیہ کون سے؟ ایسے لوگ جن کی 450 ملین ایک فیملی نے اپنے معاف کرائے ہوئے ہیں۔ نام لیا نا، ان کا ہے سیف ٹیکسٹائلز، SAF سیف ٹیکسٹائلز، اور کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے NV کریٹ ہے، محب ٹیکسٹائلز ہیں۔ سیگل والوں نے تو پتہ نہیں کتنے ناموں سے ہے نا قرضے لیے ہیں اور وہ معاف کرائے گئے ہیں، اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب کا بھی ہے۔ لیکن جو سرمایہ داروں کا میں نام لے رہی ہوں ان کی ہیوج اماؤنٹ ہے، اٹ گوز انٹو ہنڈریڈز آف ملینز، اور یہ جو میں نے ابھی جیسے اربوں روپے کے ہاں جی، جیسے ان کا ہے پنجاب شوگر مل والوں کا، دس از آئی تھنک 37 ملین ہے۔ اسی طریقے سے جعفر خان لغاری صاحب کا بھی اٹ از ٹینز آف ملینز۔ لیکن جو کریسنٹ ہے، توکل ہے، اس طرح کے جو گروپس ہیں انہوں نے جو اپنے قرضے معاف کرائے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، دے گو انٹو ہنڈریڈز آف ملینز، اور ان کو کسی نے نہیں پکڑا۔ شیخ صاحب کیوں نہیں پکڑا کبھی کسی نے ان لوگوں کو؟ یہ کون لوگ ہیں جو قرضے معاف کرا کے لسٹ مانگتا رہا، انہوں نے تو مجھے دی نہیں، میں نے تو ان کو کہا، انہوں نے کہا ٹائپ ہو رہی ہے۔ انفیکٹ یہ ذرا سا میں اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں۔ جب یہ ملک بنا ان بینکوں پہ یہ چند خاندانوں کا قبضہ تھا، اور ان کی پارٹی نے یہ سلوگن لگایا کہ ان خاندانوں سے ہم نے نجات دلانی ہے۔ ان خاندانوں سے نجات دلانے کی بجائے یہ خود بہت بڑے خاندان بن گئے، 22 خاندانوں کی بات ہوتی تھی، یہاں 2200 بن گئے۔ ڈزنٹ میٹر، اصل مسئلہ کیا ہے؟ پیسہ آپ کا اور میرا تھا، بینک سے انہوں نے لیا، اپنی فیکٹری لگا لی، اور اس وقت جب کہ بینک کا لون کا دیکھیں جب ان کو ملا
میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو 3% پہ صرف انٹرسٹ ملا ہے، وہ بھی وہ نہیں دیتے. کیا ہوا ہے، ایک آدمی نے 100 کروڑ روپیہ لیا، 90 کروڑ روپیہ جو ہے یا 2 ارب 1 ارب روپیہ اس نے کسی بینک پہ 10-15% پہ انٹرسٹ میں رکھ دیا، 1 ارب سے اپنی لگا دی، اس کی قسط بھی دی، ان دی اینڈ وہ بھی معاف کرا. دیکھیں اس ملک میں بہت افسوس کا مقام ہے. دیکھیں ہر چیز کا مافیا ہے، ہر چیز بینکنگ کا مافیا ہے. بینکرز یہ مل کے پول کر کے بینک بھی خرید لیتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں یہ بھی بہت بڑی سیاست ہوتی ہے، ٹکے سیر یہ بینک خرید لیتے ہیں. اور جب یہاں مسلمان کا پاکستانی دیکھیں کب رسوا ہوئے. شیخ صاحب ایم سی بی کی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں میں 10% پیمنٹ پہ انہوں نے پورا بینک لے لیا تھا. دیکھیں اس ملک میں یہ لوگ اتنے افیکٹو کیوں ہیں شیخ صاحب؟ اس لیے کس طرح اتنے آرام سے پیسے بھی لے جاتے ہیں، بینک بھی لے جاتے ہیں، سب کچھ لے جاتے ہیں اتنے آرام سے. اس لیے کہ ہم اور آپ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نوچتے ہیں. ہمارے گھر میں 2 کلو گوشت آ جاتا ہے تو پڑوسی کہتا ہے جی بڑا گوشت پک رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر 7 دن دال کے بعد اگر 2 دن گوشت پک رہا ہے، پڑوسی کہہ رہا ہے بڑے بھننے کی روز ادھر سے خوشبو آ رہی ہے جی بڑا ادھر بھننے کی. اور یہ سالے لوٹ 2 کروڑ روپے کے یہ شادی پہ فاؤنٹین بناتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے، ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کسی چینل پہ کہ ان کی مسز کا بڑے فخر سے کہہ رہے تھے یہ 18 لاکھ روپے کا بیگ ہے ان کا، اور جس بیچارے کے پاس 18 روپے نہیں ہے اس کی دیکھیں، جس نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے گاڑی لی قسطوں پہ وہ روز پکڑی جا رہی ہے. جس نے مکان لیا. شیخ صاحب جنہوں نے قرضے معاف کرائے سرمایہ داروں کی، جو میں جن کو میں ایک آدھ کو جانتی ہوں، ان کی بیگمات کی پرسس کی قیمت ایسی ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں. آج میں نے دیکھا، پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 18 لاکھ کا پرس ہوتا ہے. اس نے کہا اس وقت حالات بہتر تھے تو میں نے 18 لاکھ کے 2-3 لے کر دیے. یعنی جو لوگ 50 لاکھ روپے کے اپنی مسز کو، یہاں 2-2 لاکھ روپے کے جوتے ہیں، 20-20 لاکھ روپے کی گھڑی ہے، لوگوں کے پاس 60-60 70 جو بینک چور ہیں. سستے پیسے بتا رہے ہیں شیخ صاحب. 20 لاکھ کی گھڑی آپ بات کریں، یہاں کروڑوں میں گھڑیاں ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں، کروڑوں میں گھڑیاں لی ہوئی ہیں لوگوں نے. چھوڑو کدھر، آپ کو میں بتاؤں گا اس کا معاملہ، لیکن میں بریک میں چلا جاؤں. میری ایک بات کہنے کے بریک سے مسئلہ یہ ہے کہ جو چور ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا اس ملک میں. جو بڑا فنکار ہے، ایک جیب کترا جو 100 روپے کی جیب کاٹتا ہے، اس کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں. ٹانگ دیتے ہیں غریب کے بھوک سے تنگ آ کے اپنے بچوں کے ہاتھ جو موبائل چھینتا ہے اس کو گولی مار دیتے ہو پولیس مقابلے میں. کتنے کا موبائل بکتا ہے اس کا؟ 400-500 روپے کا. جو 4-5 ارب روپے بینک کو لوٹتا ہے اس کو گولی کیوں نہیں ماری جاتی؟ اچھا ہے نا کہ اگر افتخار چودھری 100 موٹر نوٹس لے رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے کہ لینا چاہیے. اگر کوئی اور پوچھنے والا نہیں تو کم از کم کوئی تو پوچھے. لیکن بریک سے واپس آتے ہیں، لاہور جائیں گے. این ڈی ایف سی کے سابق چیئرمین میاں سعید عامر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے لاہور سے. ان کے ہوتے ہوئے کتنوں کے قرضے معاف کیے گئے، کس کس طریقے سے قرضے معاف کرائے گئے، یہ آپ کو خود بتائیں گے. اس کے بعد ہم جو کاف لیگ کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے نام آئے ہیں، ان کا بھی دیکھیں گے. اور میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی تھوڑے سے الزامات ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہیں گے ہم کہ وہ کس طرح قرضے معاف ہوئے ان ساروں کے اور کیوں ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. حالانکہ شیخ صاحب ابھی آرٹیکل کوٹ کریں گے آپ کے سامنے 63(1) کیوں کوٹ کریں گے نا شیخ صاحب؟ آئین کا آرٹیکل ہے، زبانی یاد انہوں نے کیا ہوا ہے کہ شیر کے پہاڑے کی طرح کہ اگر آپ 63 کا 1 کیو 20 لاکھ روپے جس نے قرضہ معاف کرایا، اس کی اولاد نے، اس کی بیوی نے، اس کے کسی رشتہ دار نے جو اس کا خونی رشتہ دار ہے وہ نااہل ہے، نااہل ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور 18ویں ترمیم میں بھی اس کو ٹھیک نہیں ہونے دینا، نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں قرضہ خوروں پر. وہ لوگ جو ملک کے پیسے، بینکوں کے پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ پیسے معاف کرا لیتے ہیں. سپریم کورٹ کے مطابق جو ریکارڈ پیش کیا گیا اسٹیٹ بینک کا سپریم کورٹ میں، اس کے مطابق 197 ارب کے قرضے صرف 12 سال میں معاف ہوئے ہیں. اب 1971 سے جب شروع کریں گے تو کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے بعد میں. شیخ صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں، جاتا ہوں لاہور میں ہمارے ساتھ میاں سعید عامر صاحب موجود ہیں. سابق چیئرمین تھے نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن این ڈی ایف سی اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان کے جو آئی ڈی بی پی کہلاتا تھا. ان پہ بڑا پریشر تھا، جو انہوں نے، ان کا ایفیڈیوٹ بھی میرے پاس موجود ہے، ان کے اوپر بڑا پریشر تھا سیاسی قرضے معاف کرنے کا، خصوصی طور پر شوکت عزیز صاحب کی جانب سے. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. جی میاں صاحب ذرا تھوڑا سا اگر بریفلی بتائیں کہ قرضے کون کون سے معاف کیے تھے اور کیا کیا پریشر ڈالا جاتا تھا آپ پر سیاستدانوں کے قرضے معاف کرنے کے لیے؟ کس کے سیاستدان کے قرضے معاف کیے آپ نے؟